قانونی آئینی تمام اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ پہلے فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے، ہم جیسے عام لوگوں کو جب ہم نے وہ فیصلہ پڑھتے ہیں، فیض آباد دھرنا فیصلہ، تو اس میں آبزرویشنز ہیں، بہت امپورٹنٹ کامنٹس ہیں، اور اس میں کئی ایسی معاملات ہیں جس کو میں ذاتی طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دو ٹوک احکامات نہیں ہیں، کرٹیکل بالکل پوائنٹڈ آرڈرز نہیں ہیں، بلکہ آبزرویشن اور کامنٹس ہیں جو ہماری بینچ تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی کیٹیگوریکل آرڈرز تھے کورٹ کے؟ دیکھیں، اس میں بالکل ایک واضح یہ کورٹ کی فائنڈنگ ہے، کورٹ کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ فیض آباد دھرنے میں افواج کے کچھ افسران نے وہ رول ادا کیا جو ان کو ادا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ دھرنا ان کی پشت پناہی سے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس دھرنے کے دوران ایک رول بہرحال ادا کیا ان افسران نے، اور جب دھرنے کو ختم کیا گیا، جس طرح پیسے بانٹے گئے، تھپکیاں لگائی گئیں، تو اس سے ایک تاثر پیدا ہوا ان کے رول کے حوالے سے، جو کسی طرح بھی جو ان کا منصب ہے آئین کے تحت جو حلف وہ لیتے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، یہ ہے کہ اگر جب اس سے منافی تھا۔ کورٹ اس سلسلے میں کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو وہ دو ٹوک فیصلے کا اعلان کرے گی، جس میں کہ سننے والے کو کوئی ابہام نہ ہو کہ سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو آپ الیکشن کرائیں۔ سپریم کورٹ بالکل براہ راست آرڈر دیتی ہے، جس میں کہ سوچنے سمجھنے کے لیے کوئی خصوصی فکر کی ضرورت نہیں ہو۔ وہ معاملہ تو ہمیں اس فیض آباد دھرنے میں نہیں، ناراضگی ضرور ہے، ریزرویشن ضرور ہے، اور اس پہ بہت ہی یعنی کہ بے چینی تھی سپریم کورٹ کی جو عیاں ہوئی، لیکن دو ٹوک حکم مجھے نہیں ملا اس میں۔ دیکھیں، دو ٹوک حکم تو اصغر خان کیس میں تھا، بالکل دو ٹوک تھا، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ یہاں یہ کہا گیا کہ ان افسران کا جو کردار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کردار کے حوالے سے پھر ایک فرض بن جاتا تھا ہر متعلقہ ادارے کا کہ وہ قدم اٹھائے۔ اگر ایک ادارے کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کے افسران کا جو کردار ہے ان کے حلف کے منافی ہے، قانون کے منافی ہے، تو کیا وہ ادارہ خاموش بیٹھے گا؟ قانون کو اپنا راستہ خود دینا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے نشاندہی کر دی، اس کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ اگر ایک افسر اپنے حلف سے روگردانی کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس کا آئین یا قانون متقاضی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ سوال ہوگا، میں سمجھتا ہوں، جب یہ مقدمہ دوبارہ لگے گا کہ اب اگر کسی کو ان آبزرویشنز کے حوالے سے، نتائج کے حوالے سے اب کوئی شکایت نہیں ہے، تو پھر منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، اور جن افراد کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ میں نے آپ سے سوال پوچھے کہ مجھے کوئی دو ٹوک اس میں حکم نظر نہیں آ رہا، براہ راست حکم نظر نہیں آ رہا، مگر میں نے یہ آبزرو کیا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کہ بتائیے ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ گویا کہ بینچ کے ذہن میں، چیف جسٹس صاحب کے ذہن میں بالکل صاف خاکہ ہے کہ اس پہ کیا عمل درآمد ہوتا تو کیا کیا ہو جاتا، کہ یہ ہوتا تو عمل درآمد، تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا، گویا کہ کچھ ہونا تھا جو نہیں ہوا ہے اور اب شاید ہو۔ دیکھیے، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ 17 آپ کی نکات ہیں جو رہنمائی دیتے ہیں، لہٰذا یہ بات ہر ایک کو واضح ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کس نے روگردانی کی، کیا معاملات ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اب یہ ضروری ہے کہ عدالت کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ اس حوالے سے تادیبی کارروائی بھی ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے حد بندی بھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں فوج کے افسران سیاست میں اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور اپنے حلف کے پابند رہیں گے۔ یہ ایک حلف ہے جو وہ بالکل بطور مسلمان بھی لیتے ہیں اور آئین پاکستان کے وفادار افسران کی حیثیت سے بھی لیتے ہیں۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کی الگ سے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو اس میں کون سی کوئی ابہام ہے یا کوئی اس میں کوئی ابھی سوچنے کی بات ہے؟ یہ تو بالکل کیٹیگوریکل بات ہے نا کہ حلف اٹھایا، آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یہ حلف اٹھایا، ہر سپاہی حلف اٹھاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بار بار اس حلف کی روگردانی ہوئی ہے، ہماری تاریخ تو عبارت ہی اس روگردانی سے ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اصغر خان کیس میں بھی کہہ دیا گیا، دھرنا کیس میں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا، اب آ کر عدالت کو کون مطمئن کرے گا کہ آج بھی یہ روگردانی نہیں ہو رہی، حد سے آئندہ نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ متلاشی رہیں گے کہ کیا اب جب فیصلہ آئے گا، اب نظر ثانی کے بعد جو آئے گا، جس کے لیے آج چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ کئی ہفتے دے دیے ہیں کہ آپ اس کو تحریری جواب لے کر آئیں، اور ان کی تشفی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہو، اس کا مطلب یہ کہ اب اس کا ایک کوئی پرہیپس ایک بہت ہی پوائنٹڈ اور کیٹیگوریکل آرڈر آئیں گے جس میں کہ ریاست کو، حکومت کو احکامات ملیں گے کہ آپ کو یہ کرنا تھا اور اس وقت آپ نے یہ نہیں کیا، تو اس حوالے سے یہ تعدیبی کارروائیاں۔ جی بالکل بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، اور ماضی میں بھی امپلیمنٹیشن بینچ بنتے رہے ہیں، پاناما کے فیصلے کے حوالے سے بنے، تو اس فیصلے کے حوالے سے کیوں امپلیمنٹیشن کی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ یعنی کہ فیصلے پہ اطلاق کرانے کا اختیار بھی سپریم کورٹ رکھتی ہے اور اس حوالے سے واضح اور موزوں حکم جاری کر سکتی ہے۔ گو کہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ 3 سپریم کورٹ کی دور گزر گئے اور اس پہ نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ نہیں سنی گئی۔ یہ بھی تو ہماری عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے نا، 3 دور گزر، 3 ادوار، 3 چیف جسٹس صاحبان نے کیس لگایا ہی نہیں۔ یہ بھی تو ایک غیر معمولی، انتہائی غیر معمولی باب ہے نا ہمارے مختلف ابواب میں جو ہماری عدالتی تاریخ میں عبارت ہیں۔ جی اور اس کی ایک وجہ ہے، بہت عرصے تک تو شاید یہ خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی، ریفرنس بھیجا گیا، اس پہ طویل کارروائی ہوئی۔ اگر اس کے نتیجے میں جو منصوبہ سازوں کا ارادہ تھا وہ کامیاب ہو جاتا اور وہ عدالت سے معزول ہو جاتے تو پھر بالکل یہ ریویو لگ جاتا، کیونکہ ریویو اسی بینچ کے سامنے لگنا ہوتا ہے جس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جج صاحبان میسر ہوں۔ اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کے لکھنے والے تھے، مصنف تھے، آج موجود ہیں، اس لیے مقدمہ انہی کے سامنے لگا۔ شاید یہ خواہش تھی کہ ان کے ہٹ جانے کے بعد اس مقدمے کو لگایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بات ہے نا، آج تمام ریاستی اداروں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا، اب اس پہ عمل درآمد کی ساری بات ہے۔ اور اب اگر اس میں کوئی ابہام ہیں یا ابہامات ہیں یا سوالات ہیں یا شکوک ہیں، اب اس کی تشریح تو خود چیف جسٹس صاحب ہی فرمائیں گے جب اس کو فیصلے دیں گے کہ بھائی اب آپ لوگوں نے سب نے مان لیا، یا تو سزا دیں گے کہ آپ نے عمل نہیں کیا، یا یہ کہ بولیں گے چلو اب نہیں مانا تو اب مان لینا یہ چیزیں کرنا، تو وہ اس کا وہ انتظار رہے گا، وہ شاید کافی غیر معمولی عمل بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی آئین سے روگردانی ہوئی ہے، جو الیکشن کا معاملہ ہے 90 دن میں نہیں ہوا، پتہ نہیں کب ہوگا، یہ تمام معاملات اب میں سمجھتا ہوں اس سے ایک لڑی میں پروئے جائیں گے کہ آئین پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کریں، اپنے حلف کی پاسداری کریں، جب دل چاہے تو نہ کریں، دل چاہے تو آئین کو مانیں، دل چاہے تو نہ مانیں۔ اب یہ تمام معاملات جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کوئی ہاتھ ہولا رکھیں گے، جو ایک نیا دور چل رہا ہے اس کو تقویت دیں گے، مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ میں بہت مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ آئین پر وہ اصرار کریں گے کہ جو آئین کے تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اب یہ مجھے ہوتا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ